اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں زاداران امام مظلوم کربلا، آج صرف تصور ہی کافی ہے۔ آپ یہاں رہیے لیکن اپنے اذہان کو کربلا لے جائیے، بہت قیامت کا دن ہے۔ ہاں، آج سے جو رات گزری ہے وہ بھی بہت ہولناک رات تھی، اور یہ صبح جو تھی وہ بھی بہت دردناک صبح تھی۔ زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ ہاں عزادارو، یہ جو شب گزری ہے یہ کون سی شب تھی؟ یہ وہ شب تھی کہ جس کو امام حسین نے مہلت میں لیا تھا، اور کس لیے؟ تاکہ تمام رات عبادت الہی میں بسر کی جائے۔ ہاں عزادارو، امام حسین نے تمام رات اپنے اصحاب کے ساتھ عبادت میں بسر کی۔ رات ہوتی ہے، ایک مرتبہ امام حسین تمام اصحاب کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ دیکھو میں تم سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں، کل کسی کو بچنا نہیں ہے، جس کو جانا ہے چلا جائے۔ لیکن کسی نے بھی نہیں کہا، کسی نے بھی جانے کی نہیں سوچی، بلکہ آوازیں آتی تھیں کہ آقا اگر غلاموں کو 70 بار قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے تو آپ کی نصرت سے انحراف نہیں کریں گے۔ ہاں عزادارو، وہ رات بہت قیامت کی رات تھی۔ بس اس رات کا ایک واقعہ اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ امام حسین جب تمام اصحاب کو آزما چکے اور تمام اصحاب مطمئن ہو گئے تو امام حسین نے جنت دکھانا شروع کی، اور جیسے ہی جنت دیکھنا شروع کی تو اور زیادہ اشتیاق شہادت پیدا ہو گیا۔ بس اب رات کا سناٹا ہے، امام حسین نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد میں کچھ دور چلتے ہیں کہ ہلال بن نافع نے دیکھ لیا۔ کم مولا، حالات سازگار نہیں ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے ہلال سے کچھ نہیں کہا۔ کہا مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے ہلال کو اپنے ساتھ لیا، اور لینے کے بعد میں میدان کربلا کی طرف آئے، اور آنے کے بعد کہا ہلال دیکھو یہ جگہ تم دیکھ رہے ہو، یہ وہ جگہ ہے کہ کل جہاں میرے بہن کے نور نظر اون محمد شہید ہوں گے۔ ہلال یہ جگہ تم دیکھ رہے ہو، یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ ہلال اس مقام کو نظر کرو، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا کڑیال جوان علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا۔ ہاں عزادارو، عاشور کی شب تمام ہوئی، بھیانک صبح نبودار ہوئی، اور اذان علی اکبر فضا میں گونجی، لوگوں کو رسول کا زمانہ یاد آ گیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے صحابی جاتا تھا، شہید ہو جاتا تھا۔ حسین جاتے تھے اور سب کا لاشا اٹھا کر لاتے تھے۔ بس ایک تصور کر لیجئے اور کچھ نہیں۔ ہمیشہ میں یہ جملہ پڑھتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیے امام حسین کتنے صابر تھے اور کتنے شجاع تھے۔ ہم لوگ مسلسل مجالس کر رہے ہیں، یقیناً ہم لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ صبح 4 بجے تک یہاں پر پروگرام رہا، اور اس کے بعد مسلسل اعمال وغیرہ کا سلسلہ ہے۔ کیا آپ نے سوچا کہ آپ نے رات میں کھایا بھی، آپ نے رات میں پیا بھی؟ لیکن ذرا اس حسین مظلوم سے پوچھئے کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، کبھی حبیب کا لاشا لاتا ہے، کبھی زہیر کی میت لاتا ہے، کبھی اون محمد کے لاشے لاتا ہے۔ ہاں ایک وہ وقت آتا ہے، ایک مرتبہ آواز آتی ہے مقتل سے، یا ابا طالع کا منی السلام، ارے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ ہاں عزادارو، ہو سکتا ہے کہ یہ وہی وقت ہو کہ جس وقت جناب علی اکبر نے امام حسین کو آواز دی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو، امام حسین علی اکبر کی لاش پر پہنچتے ہیں اور لاش اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن لاش نہیں اٹھتی۔ ایک مرتبہ امام حسین آواز دیتے ہیں، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، کہ اپنے شہزادے کی لاش اٹھانے میں اپنے آقا کی مدد نہیں کرو گے؟
بنی ہاشم کے بچے آئے، لاش اٹھائی اور خیمے میں لایا گیا، واکبرا کی آوازیں بلند ہوئی، ہاں آزادارو وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ آخر میں امام حسین آواز بلند کرتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ تو جناب علی اصغر اپنے کو گوارے سے گراتے ہیں، جناب علی اکبر کو جناب علی اصغر اپنے کو گوارے سے گراتے ہیں، ان کو لے کر میدان میں آتے ہیں، علی اصغر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ہاں آزادارو اب وہ وقت آ گیا کہ جن کو آپ رخصت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، امام حسین در خیمہ پر آتے ہیں، کہتے زینب تجھ پر میرا آخری سلام، ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام، رقیہ تم پر میرا آخری سلام، ارے میری ماں کی کنیز فضا تجھ پر میرا آخری سلام۔ ہاں عزادارو حسین نے ایک ایک کو سلام کیا، اور اس کے بعد امام حسین چلے، ایک مرتبہ جناب زینب سے کہتے ہیں کہ زینب تمہارے بھائی کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ بیمار بیٹے کی عیادت کو جاتا۔ جناب زینب امام حسین کو لے کر سید سجاد کے خیمے میں آتی ہیں، اور کیا دیکھتی ہیں کہ سید سجاد غش میں پڑے ہوئے ہیں۔ جناب زینب شانہ ہلاتی ہیں اور کہتی ہیں بھیا ذرا دیکھو تمہارا باپ تم سے رخصت آخر کے لیے آیا ہے، تمہارا باپ تم سے رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ سید سجاد آنکھیں کھولتے ہیں، اور آنکھیں کھولنے کے بعد کہتے ہیں بابا جان ذرا یہ بتائیے بنی امیہ سے کیا ٹھہری؟ امام نے کہا جنگ ہو رہی ہے۔ کہا بابا ذرا یہ بتائیے حبیب ابن مظاہر کہاں ہیں؟ کہا شہید ہوئے۔ کہا زہرقین کہا شہید ہوئے۔ کہا بابا اونو محمد کہا شہید ہوئے۔ کہا قاسم کہا لاشا پامال ہوا۔ کہا بھائی چچا عباس کہا ان کے بازو کٹے۔ ایک مرتبہ کہا بابا ذرا یہ بتائیے میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ اب حسین نے یہ نہیں کہا شہید ہوئے، حسین نے کیا کہا بیٹا ایک ایک کو کیا معلوم کرتے ہو؟ اب مردوں میں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں، بیٹا میں بھی جا رہا ہوں، یہ قافلہ تمہارے حوالے ہے، اور جانے سے پہلے دو وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت تو یہ کہ میری شہادت کے بعد اگر کہیں سے پانی مل جائے تو سب سے پہلے سکینہ کو پلا دینا، اور دوسرے یہ کہ جب واپس وطن جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ ہاں آزادارو امام حسین رخصت ہوئے، گھوڑے کے قریب تشریف لائے، دائیں بائیں دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں پڑا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا کس کو دیکھ رہے ہو؟ اب کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر میر انیس مرحوم فرماتے ہیں کہ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، اور نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں جناب زینب نے امام حسین کو سوار کرایا، امام حسین سوار ہوئے، میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی، چاروں طرف کشتے کے کشتے لگا دیے۔ بقول شہید مرحوم لکھنوی کہ تو نے قریب عصر چڑھائی جو آستی، تو نے قریب عصر چڑھائی جو آستی، افلاک لرزے خوف سے ہلنے لگی زمین، حملہ کیا تو کوفے سے ٹکرائی فوجیں کی، آئی صدا یہ ہر طرف سے بس حسین بس۔ حاضردارو امام حسین جہاد کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز آئی یا ایاتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ جا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ ادھر میر انیس کہتے ہیں کہ تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، لاشیں جواں اٹھا چکے بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ ہاں دادارو بس میں نے ختم کیا۔ امام حسین نے
تلوار کو نیام میں رکھا. اب چاروں طرف سے امام حسین پر حملہ ہونے لگا اور وہ وقت آیا کہ امام حسین زین سے زمین پر تشریف لائے. ہاں عزادارو، امام حسین کے جسم پر اتنے تیر پیوست تھے کہ حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا. امام زمانہ زیارت نہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر جس کا لاشا نہ زین پر تھا اور نہ زمین پر تھا. ہاں وہ وقت آ گیا کہ امام حسین کا سر سجدے میں ہے، شمر پڑتا ہے اور امام حسین کو ذبح کرتا ہے. ایک مرتبہ قند خنجر لے کر چلا، سر و تن میں جدائی ہوئی، کربلا کے میدان کو زلزلہ آیا، فرات کا پانی نیز اچھلا. جناب زینب سید سجاد کے پاس آئیں، بھیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹانا. اب جو پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ایک نیزہ طویل پر حسین کا اثر ہے. ایک مرتبہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، ہمارا باپ مارا ڈالا. انا للہ و انا الیہ